اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر۔ ناظرین، جب سے زلزلہ آیا ہے ترکی اور شام کے اندر، تو اس کے ساتھ ایک جو ٹویٹ آئے ہیں اور اس طرح سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ جو آفت ہے یہ قدرتی نہیں تھی بلکہ اس میں انسانی عمل دخل شامل تھا۔ تو تب سے اسٹوڈنٹ اور دوست بھی رابطہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے تھے بھی سر بتائیں کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان کے عمل دخل سے کوئی قدرتی آفت جیسا کہ زلزلہ ہے یا سونامی یا اس طرح بارشیں، کیا انسان ان چیزوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اسی دوران ہارپ ٹیکنالوجی کا نام لیا گیا ہے، ٹیکٹونک ویپنز کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ یہ ٹیکٹونک ویپنز کیا ہیں؟ کیا مصنوعی طریقے سے کسی جگہ زلزلے لائے جا سکتے ہیں یا ماحول کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں یہ ساری ڈسکشن آپ سے ہم کریں گے۔ سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی میں کوشش کروں گا بھئی کیا یہ ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے، اور آپ نے یہ پوری ویڈیو جو ہے نا اس کو تسلی کے ساتھ دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ 2011 کے اندر جب جاپان میں سونامی آیا تو اس بات کا بہت زیادہ شور اٹھا کہ یہ آفت قدرتی نہیں ہے، کیونکہ ان دنوں جاپان کی معیشت دنیا کی ایک مضبوط ترین معیشت بن چکی تھی، اور جاپان ان دنوں یہ کوشش کر رہا تھا کہ ڈالر کو بین الاقوامی کرنسی سے ہٹا کر بین الاقوامی لین دین کے لیے کوئی اور ذریعہ استعمال کیا جائے، اور ظاہر ہے یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ اس لیے سونامی کے ذریعے جاپان کی معیشت کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا گیا اور جاپان کئی سال پیچھے چلا گیا۔ ترکی اور شام میں آنے والے حالیہ زلزلے کے بعد بہت سے تجزیہ نگار اس زلزلے کو ہارپ ٹیکنالوجی اور ٹیکٹونک ویپن سے جوڑ رہے ہیں۔ ان کے مطابق معاہدہ لوزان، جس کی وجہ سے ترکی پر بے شمار پابندیاں تھیں اور یہ معاہدہ 100 سال تک قائم رہا، وہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے۔ ترکی خلافت عثمانیہ کی بحالی کی بات کر رہا تھا اور مسلم دنیا کے ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔ اس کی معیشت کو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک بہت بڑا جھٹکا دیا گیا ہے اور اس کو ایک خفیہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ ایک سائنسدان فرینک ہاگر بیٹ کا ٹویٹ بھی آج کل بہت گردش کر رہا ہے، جس نے ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے سے کچھ دن قبل ان زلزلوں کی ٹھیک پیش گوئی کی۔ ہارپ کا مطلب ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام۔ یہ ایک انتہائی جدید ٹیکنالوجی ہے جس میں ٹیکٹونک ویپنز کا استعمال کر کے کسی خاص ریجنز میں ارتھکویک یعنی زلزلہ، volcanic eruption یعنی آتش فشانی اور اس طرح کے دوسرے قدرتی آفات وقوع پذیر کرائی جا سکتی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی میں ELF اور VLF ریڈیو ویوز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان شعاؤں کو آئونوسفیئر کے اندر ایک خاص پوائنٹ پر فوکس کر کے اس کے قدرتی سسٹم میں ڈسٹربنس یعنی خلل ڈالا جاتا ہے۔ آئونوسفیئر زمین کے اوپر فضا میں 50 سے 965 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ آئونوسفیئر کے اندر میزوسفیئر اور تھرموسفیئر کا کچھ حصہ جبکہ باقی ایگزوسفیئر شامل ہیں۔ یہ سارے ایٹماسفیئر کے ریجنز کہلاتے ہیں۔ آئونوسفیئر کے اندر آئونائزڈ گیس بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آئونوسفیئر کی یہ تہہ ویدر یعنی موسم کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بارش کے برسنے میں اور ہواؤں کے چلنے میں اس کا اہم کردار ہے۔ آئونوسفیئر کے ساتھ ساتھ ان شعاؤں کی مدد سے زمین میں موجود ارتھکویک فالٹ لائنز کو بھی متاثر کیا جا سکتا ہے۔ ارتھکویک فالٹ لائن زمین میں موجود ایسی جگہیں ہیں جہاں زمین میں اگر تھوڑی سی بھی چھیڑ چھاڑ کی جائے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔
اور یہ اثر کسی خاص علاقے میں زلزلے کی صورت میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ہوا میں تیزی کے ساتھ اڑتے ہوائی جہاز کے ساتھ اگر چھوٹا سا پرندہ بھی ٹکرا جائے تو اس کو تباہ کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہارپ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ٹیکٹونک ویپنز کے ذریعے کسی بھی مخصوص علاقے میں قدرتی آفات لائی جا سکتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں اور آپ سے اس طرح تھوڑی سی گپ شپ بھی ہوگی اور اس چیز کا جواب ڈھونڈیں گے کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ پہلے نمبر پہ یہ دیکھیں کہ ادھر مصنوعی بارشیں برسائی گئی ہیں، پاکستان میں بھی ایسا تجربات ہوئے ہیں، اور بعض علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہے یا سموگ کی وجہ سے پچھلے دنوں بارش برسائی گئی ہے، مصنوعی بارش۔ تو آپ کہیں یہ تو بارش برسانا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ایسا نہیں ہے، تو یہ ہوا ہے یہاں پہ۔ اسی طرح ہم گرمی میں پنکھا چلا لیتے ہیں، آپ کہیں بھئی ہوائیں چلانا تو اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، تو یہ کس طرح سے ہو گیا؟ تو ایسا پاسبل ہے، کیٹاگوریکلی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور دوسری جگہ پہ ہے کہ علم والے اور جاہل برابر ہیں۔ اب تک سائنس اور کیمسٹری کی تعریفوں کو رٹے مارنے ہیں، تو یہ اب ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ اب نہیں تو کبھی نہیں، اب وہ سٹیج آ چکی۔ تو معزز ناظرین، اب آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے یہ میں نے آپ کو انتہائی سمپل الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے بھئی کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ کیا ایسا ہارپ ٹیکنالوجی اور یہ جو آپ کو ٹیکٹونک ویپنز کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، کیا ایسا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے، یہ اب آپ کے سامنے کھل کے آ چکا ہے۔ اور اب ہمیں بھی جن شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ٹیچر ہیں، آیا کہ ہم سائنسدان ہیں، آیا کہ ہمارا تعلق علماء کرام کے طبقے سے ہے، اب ہمیں ان پرانی باتوں کو چھوڑنا ہوگا اور نئے جو نظام ہے، نئی جو تحقیقات ہیں، اس میں اپنے آپ کو انوالو کرنا ہوگا۔ زیادہ اہمیت ہو چکی ہے، اب ہمیں وہ شہد کے چکروں سے، ان کی فضیلت سے، اور اسی طرح سلاجید کے جو چکر ہیں کہ مردانہ طاقت پہ کا کیا اثر ہوتا ہے، ان سے اب ہمیں نکلنا ہوگا۔ دنیا کافی آگے جا چکی ہے، اب ہمیں وہی کام کرنا پڑے گا جو بزرگوں نے انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اقبال ہمیں جو شاہین بنانا چاہتے تھے، اب ہمیں وہی بننا ہوگا۔ تو اب آپ نے یہ سارا کچھ دیکھنا ہے اور فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اور کمنٹ کر کے بھی آپ نے اب بتانا ہے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔